السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ کان علیکم رقیبا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه۔ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے اوپر بے شمار احسانات فرمائے ہیں۔ اکثر اوقات اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی نعمتوں کا تذکرہ فرماتے ہیں اور گنواتے بھی ہیں، لیکن اس موقع کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس نعمت کا تذکرہ فرمایا ہے اس کے ساتھ ساتھ اللہ پاک نے ہمیں یہ بات باور کروائی ہے کہ میں نے تمہارے اوپر ایک بہت بڑا احسان کیا ہے۔
گویا یہ وہ نعمت ہے کہ جس کو دل و جان سے قبول کرنا اور اس نعمت کی مکمل حق ادائیگی، اس کے بغیر ہماری بچت نہیں ہے۔ اللہ پاک نے لقد من اللہ علی المؤمنین کے الفاظ سے یہ بات واضح کر دی کہ ایمان والو، تمہارا تو دعویٰ ایمان کا ہے، بے ایمانوں سے میری بات نہیں ہے۔ جن لوگوں نے میرے بھیجے ہوئے پیغام کو قبول نہیں کیا، ان کے لیے میں اپنے اس بڑے عظیم احسان کو نہیں جتلاتا، لیکن ایمان والو تم تو میرے ہو، لہذا تمہیں اس بات کو سمجھنا پڑے گا، اور اسی میں تمہارا فائدہ ہے کہ میں نے تمہارے اوپر احسان عظیم کیا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین، ایمان والوں کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان ہوا۔ اللہ جی کون سا احسان؟ اسپیشلی آپ نے احسان کا لفظ بول دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، یہ وہ احسان ہے کہ جب ہم نے اس امت کے اندر ایک رسول مبعوث کیا ہے جو کہ اس امت کے لوگوں میں سے آیا ہے، من انفسہم، انہی کی جانوں میں سے، اسی نسل سے، اسی مخلوق سے، کوئی دوسری مخلوق نہیں ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ، وہ پیغمبر، وہ ہمارا مبعوث جس کو ہم نے اپنا رسول بنا کے بھیجا ہے، وہ ان لوگوں کے اوپر اللہ کے قرآن کو پڑھ پڑھ کے سناتا ہے، اس کی آیتیں تلاوت کرتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ نفس بھی کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور یقیناً لوگ آپ کی نبوت اور بعثت سے پہلے کھلی گمراہی کے اندر تھے۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث ہونا ایک ایسے دور کے اندر کہ جب لوگ گمراہی کے اندر مبتلا تھے، کھلی گمراہی کے اندر تھے، ایسے حالات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور اسے ایک احسان کے طور پہ جتلایا۔ اب سب سے بڑی بات جو سمجھنے والی ہے کہ ہم بھی مومن ہیں، ہمارے بھی بڑے دعوے ہیں، لیکن ہمارے اندر بات کو سمجھنے کے لیے پتہ نہیں کیوں فرق آ جاتا ہے کہ بہت سارے لوگوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانا ہے تو اس سے پہلے اس بات کو بھی سمجھنا ضروری ہے کہ جس کے اوپر میں ایمان لانے والا ہوں وہ کون سی شخصیت ہے، وہ کون سی شخصیت ہے جس کو میں نے تسلیم کرنا ہے۔ اور پھر خاص طور پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جسے ایک احسان عظیم کے طور پہ جتلایا ہے وہ ہے کہ انسانوں میں سے اللہ پاک کا رسول کو بھیج دینا۔ یہ نہیں ہے کہ ہمارے اندر ہی اللہ پاک نے انسان کو رسول بنا کے بھیجا ہے، یہ تو ہمیشہ سے یہی دستور، جتنے بھی انبیاء آئے ہیں سب انسانوں میں سے تھے، لیکن یہاں یہ بات توجہ طلب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، میں نے تمہارے اندر ایک رسول بھیجا ہے جو تمہاری جانوں میں سے آیا ہے، تمہارے نفوس میں سے ہے، من انفسہم، نفس ایک جان کو کہتے ہیں، ایک انسان کو کہتے ہیں، تو ہمارے اندر سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک رسول مبعوث فرمایا جو ہمارے لیے رہنمائی کا کام کرتا ہے۔ اور یہ ایک بڑی توجہ طلب بات ہے، اللہ پاک نے اس کو باقاعدہ کئی ایک مواقع پہ بیان فرمایا ہے کہ ایک قومی زبان کے اندر رسول کو بھیجنا لازمی بات ہے کہ زبان کو سمجھنا اور زبان کے لہجوں کو سمجھنا اور پھر اس انداز سے رہنمائی کرنا کہ سب لوگوں کے پلے کچھ پڑ جائے، یہ بہت ضروری ہے۔ لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے انسان کو رسول بنا کے بھیجا۔ تو آج بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کو مانتے ہیں کہ ہم آپ پہ ایمان رکھتے ہیں،
لیکن آج تک لوگوں کو اس بات کا پتہ نہیں چل سکا کہ وہ جو رسول ہماری طرف آیا ہے وہ کس جنس میں سے ہے. تو جنس انسان ہونا بہت ضروری تھا، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت سارے مواقع کے اوپر اس بات کو واضح کیا ہے، کیونکہ اس کے بغیر بات سمجھ آ نہیں سکتی. دوسرے نمبر پہ کہ انسان کو اللہ پاک رسول بنا کے بھیجیں گے، وہ انسانوں کے پاس آئے گا تو انسان اس کے ساتھ مانوس ہو جائیں گے، اس کے قریب ہوں گے اور اس کی بات کو سمجھ سکیں گے. اگر ایک پیغمبر انسانوں میں سے نہیں ہے، وہ جنوں میں سے آ گیا، وہ فرشتوں میں سے آ گیا. اب فرشتے اور جن وہ تو نظر آنے والی مخلوق ہی نہیں ہے، کس کی بات کو سنیں گے؟ غیبی آوازیں سنیں گے؟ کس کو دیکھیں گے؟ کون ہمارے سامنے ہوگا؟ اور پھر فرشتہ ایک علیحدہ مخلوق ہے، جن ایک علیحدہ مخلوق ہے، ہم ایک علیحدہ مخلوق ہیں. تو جو انسان کی فطرت ہے یہ اور انداز کی ہے، انسان کے احساسات، اس کے اندر کے سارے معاملات، اس کی ضروریات اپنی ہیں. جو ہمارے سلسلے ہیں وہ جنوں کے نہیں ہیں، وہ فرشتوں کے بھی نہیں ہیں. فرشتوں کا کام ہے اللہ کی عبادت، ان کے اندر نافرمانی والی بات ہی کوئی نہیں. لہذا وہ تو ہر وقت اللہ کی بندگی میں لگے ہوئے ہیں. اور اگر کوئی فرشتہ پھر رسول بن کے آ جاتا، پھر ان کی طاقت کا بھی آپ کو اندازہ ہے. تو اگر کوئی انسان نافرمانی کرتا پھر فرشتہ تو وہیں پہ اس کا علاج کر دیتا. اور اگر جن، اب جنوں کے بارے آپ جانتے ہیں کہ جنوں کا سلسلہ کوئی انسانوں کے ساتھ ہو جاتا ہے تو انسان کہاں کہاں سے علاج کروانے کے لیے جاتا ہے اور اس کے لیے دم کرواتا ہے اور پتہ نہیں کیا کچھ کرتا ہے. لیکن جنوں کا سلسلہ جس کے ساتھ لگ جاتا ہے پھر وہ ایسا اس کو سبق سکھاتے ہیں کہ انسان کو سمجھ آ جاتی ہے. لہذا انسان سمجھتا نہیں ہے کہ ہم انسان ہیں، ہمارے لیے اللہ پاک نے ایک انسان کو رسول بنا کے بھیجا ہے، اس کی بات کو سمجھنا بہت زیادہ آسان ہو جائے گا. ہمارے لوازمات کو، ہماری ضروریات کو وہ انسان سمجھے گا، اس کے مطابق وہ ہماری رہنمائی کر سکے گا. لیکن ایک مخلوق جس کا سلسلہ ہی کچھ اور ہے، لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت ہمارے اوپر احسان فرمایا. اس نے کسی دوسری مخلوق میں سے، جنوں میں سے، فرشتوں میں سے رسول بنا کے نہیں بھیجا. اور پھر اگلی بات جو ہے وہ بھی بڑی لازم ہے کہ بشر کی پیروی ہی ممکن ہے. ایک انسان جس طرح کر کے دکھائے گا آپ بھی اس طرح کریں گے. لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے کام، سارے اعمال، سارے سلسلے اور اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، کھانا پینا، جو بھی سارے معاملات تھے وہ اللہ کے رسول کے بھی تھے لوگوں کے سامنے. لہذا اخلاقیات کا جو سبق اللہ کے رسول نے دیا وہ رہتی دنیا تک انسانوں کے لیے کارآمد ہے. کیونکہ صرف یہ نہیں ہے کہ انسان بس اللہ کی عبادت کر لے. ٹھیک ہے عبادت بھی کرے گا لیکن اس سے پہلے اپنے عقائد نظریات کو بھی پاکیزہ رکھے گا، پھر اس کے بعد اپنے اخلاقیات کو بھی درست سمت لے کے چلے گا. یہ سارے کرنے والے کام ہیں اور ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین رہنمائی فرمائی ہے. لہذا آپ انسان تھے، قومی زبان میں اللہ پاک نے آپ کو بھیجا، آپ نے لوگوں کے سامنے ساری حقیقت رکھی اور لوگوں کے ادراکات کے مطابق ان کی رہنمائی کی اور لوگ آپ سے مانوس ہوئے اور پھر وہ آپ کے پیروکار بنے. یہ ایک بنیادی فلسفہ ہے. لیکن آج کس قدر بھولے انسان ہیں کہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہلواتے ہیں، ایمان والے بھی کہلواتے ہیں، لیکن آج تک یہ فیصلہ نہیں ہو سکا کہ ہمارا بھیجا ہوا، ہماری طرف جو رسول بنا کے بھیجا گیا ہے وہ کون سی جنس سے ہے، وہ کون سی نسل سے ہے. کوئی آپ کو نوری مخلوق بنا دیتا ہے، کوئی یہ کہتا ہے کہ آپ ٹھیک ہے دیکھنے میں انسان تھے لیکن اندر سے کچھ اور تھے. بھائی اندر سے اگر فرشتہ تھے تو پھر فرشتے کے، میں نے عرض کیا کہ وہ احساسات اور ہوتے ہیں. پھر فرشتے کا کوئی آج تک نقصان نہیں کر سکا، لیکن آپ سے سر نے تو عملی طور پہ جہاد بھی کیا ہے، لوگوں کے ساتھ معاملات بھی کیے ہیں، لوگوں نے آپ کو نقصان پہنچانے کی بھی کوشش کی ہے. یہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے، آپ کی تاریخ میں، آپ کی ہسٹری میں، آپ کی سیرت کے اندر ساری باتیں نہیں ملتی.
لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہ پیغام بڑا توجہ طلب ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. لوگوں کی جانوں میں سے، لوگوں کی جنس میں سے. آج اس مسئلے کو لوگوں نے ایک ایسے انداز سے پیش کیا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان ثابت کرنا یہ تو آپ کی توہین ہے. اچھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی شان سے نواز رہے ہیں اور رہتی دنیا تک کے لیے پیغمبر بنا کے بھیج رہے ہیں، وہ اللہ اپنے بندے کی گستاخی کرے گا اور کروائے گا؟ تو قرآن مجید جو ہے یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا سیرت کی ایک عملی تصویر ہے کہ جو کچھ قرآن مجید کے اندر ہے اللہ کے رسول نے عملی طور پہ اس کے اوپر عمل کر کے دکھایا ہے. اور اس ضمن میں قرآن مجید گواہ ہے. اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں سورہ یوسف کے اندر، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ. میرے پیغمبر آج یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھو جی یہ انسان رسول بن کے آ گیا. یہ مکے والوں کے بھی اعتراضات ہیں کہ انسان کو اللہ نے رسول بنا کے بھیج دیا. گویا جو آج کے مسلمان کا نظریہ ہے یہ مکے والوں کا تھا. وہ یہ سمجھتے تھے کہ انسانیت اور رسالت کٹھی نہیں ہو سکتی، کہ رسول جو ہوتا ہے وہ انسانوں میں سے نہیں ہوتا اور انسان کو کبھی اللہ رسول نہیں بناتے. رسول کے لیے کوئی علیحدہ سے مخلوق، کوئی آسمانی مخلوق آنا چاہیے تھی اور اسی پہ ہم نے عمل کر دیا. یقیناً آپ کو ہم نورانی مخلوق سمجھتے ہیں اور کوئی تو اٹھاتا ہے وہ تو اللہ کا حصہ ہی بنا دیتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات جو عرش کے اوپر ہے اللہ نے اپنا حصہ ہی زمین کے اوپر بھیج دیا ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. قل هو اللہ احد. ہم تو اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے، کوئی اس کا حصے دار نہیں ہے، کوئی اس کی اولاد نہیں ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے. لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حصہ تسلیم کرنا یہ تو گمراہی ہے. اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں میرے پیغمبر یہ آج کے ان کے اعتراضات نہیں ہیں، پہلے سے بھی لوگ اس طرح کی باتیں کرتے رہے. لیکن سنیے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، وہ سب مرد تھے، وہ سب مرد تھے. اور مرد انسانوں میں سے ہوا کرتے ہیں، چونکہ انسانوں میں عورتیں بھی ہیں نا، اس لیے اللہ پاک نے واضح کیا کہ ہم نے کسی عورت کو آج تک پیغمبر رسول نہیں بنایا، ہم نے مردوں کو رسول بنا کے بھیجا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول مبعوث فرمائے وہ سب مرد تھے. ہوتا کیا رہا، ہم نے کیا ان کو دے کے بھیجا، نوحی الیہم، ہم ان کی طرف وحی کرتے رہے. لہذا جو وحی کرنے والا ہے وہ اور ذات ہے، جس کی طرف وحی آتی ہے وہ اور شخصیت ہے. فرمایا من اہل القری، یہاں بستیوں کے رہنے والے ہی تھے، انہی بستیوں کے باسی، انسانوں میں سے ان کے عزیز رشتہ دار. انبیاء کے واقعات اٹھا کے دیکھیے، قوموں کے حالات پڑھیے، بار بار اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات کو واضح کرتے ہیں ہم نے فلاں قوم کے اندر ان کے بھائی کو بھیجا رسول بنا کے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مسئلے کو بالکل واضح کر دیا. اور مزید اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، میرے پیغمبر آپ سے پہلے جتنے بھی ہم نے رسول بھیجے إِلَّا أَنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ. آج یہ لوگ باتیں کرتے ہیں، لو جی ہماری طرح کھاتا پیتا ہے، ہماری طرح بازاروں میں چلتا ہے. یہ مکے والوں کے اعتراضات تھے جو اللہ قرآن میں نقل کر رہے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں یہ کوئی آج نئی بات ہے، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی پیغمبر مبعوث فرمائے رسول بنا کے بھیجا ان کو، مگر وہ سب کے سب کھانا بھی کھاتے تھے، بازاروں میں بھی چلتے تھے. لہذا محمد کریم کا کھانا کھانا، بازاروں میں چلنا یہ کوئی نئی بات ہے. یہ تو سارے انبیاء ایسے ہی تھے، سب انسان تھے، سب کھانا کھاتے تھے. اور اس کے مد مقابل آپ دیکھیے فرشتوں کی خوراک کھانا پینا نہیں ہے. اللہ نے واضح کر دیا کہ انبیاء تو کھاتے ہیں، تو کھانے والا انسان ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جیسے واضح فرما دیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اللہ پاک نے آپ کی زبان سے یہ بیان دلوایا ہے، اللہ کا قرآن. لیکن اللہ فرماتے ہیں کل میرے نبی بتا دیجئے، ان کو فرمائیے، ان کے سامنے یہ بات رکھیے
اللہ جی کون سی بات؟ انما انا بشر مثلکم، اللہ فرماتے ہیں ان کو بتلائیے بے شک میں تمہاری مثل ایک بشر ہوں. یہ قرآن کی آیت ہے، میرے الفاظ نہیں ہیں. کیونکہ بہت سارے ان الفاظ کو بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ پیارے پیغمبر کو بشر کہنا یہ آپ کی گستاخی ہے، اور جو کوئی اس طرح کی بات کرتا ہے، حتیٰ کہ یہاں تک کا الزام کہ لو جی یہ لوگ تو آپ وسلم کو بڑے بھائی جیسا مقام دیتے ہیں اور اس طرح سمجھتے ہیں. حالانکہ یہ رب کا قرآن ہے، اللہ کے قرآن کی آیت ہے. حامیم السجدہ سورت نمبر 41 ہے، اس کی 6 آیت ہے. اللہ فرماتے ہیں کل انما انا بشر مثلکم، میرے نبی ان کو بتلائیے میں بھی انسان ہوں. مثلکم بالکل تمہاری مثل، جیسے کہ تم انسان ہو بالکل یہی جنس میری ہے. یہاں جنس کا بیان ہے. فرمایا فرق کیا ہے؟ یوحا الیہ، میری طرف وحی آتی ہے، میرے پاس وحی آتی ہے، اللہ کا پیغام آتا ہے. اور پیغام کون سا؟ انما الہکم الہ واحد، یہ پیغام ہے کہ تمہارا معبود اکیلا ہی معبود ہے. اب یہ دونوں باتیں ایسی تھیں جن کو مکہ والے نہیں مان رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں مان رہے تھے، آپ سے مانوس نہیں ہو رہے تھے، آپ کے قریب نہیں آ رہے تھے، اس بنیاد پہ کہ لو جی اللہ نے تمہیں پیغمبر بنا کے بھیجا ہے، ہم نہیں مانتے. پیغمبر کوئی فرشتوں میں سے آنا چاہیے تھا، کوئی نوری مخلوق آتی. اللہ فرماتے نہیں ان کو بتلائیے ہم نے کوئی نوری مخلوق نہیں بھیجنی، اور اگر بالفرض فرشتے کو ہم رسول بنا کے بھیجتے تو وہ انسانی شکل میں آتا، اور پھر ان کا وہی اعتراض ہوتا جو یہ آج کر رہے ہیں. پھر بھی انہوں نے یہی کہنا تھا او جی یہ تو انسان ہے، حالانکہ وہ فرشتہ ہوتا. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہمیں ضرورت ہی نہیں اس بات کی، تمہارے سارے حالات کو سمجھنے والا ایک انسان ہی ہو سکتا ہے، لہٰذا ہم نے تمہارے اوپر احسان فرمایا ہے، تم ہمارے احسان کی قدر ہی نہیں کر رہے. تو ایک یہ بات کہ تم میرے ساتھ مانوس کیوں نہیں ہو رہے ہو، میرے قریب کیوں نہیں آ رہے ہو، کیا چیز تمہارے لیے مانے ہے. اور دوسری بات کہ اللہ پاک کا جو پیغام ہے، ایک تو یہ ہے نا کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنا کے بھیجا، وہ لوگ نہیں بات مان رہے تھے. دوسری بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں کیا چیز دے کے بھیجی ہے؟ یوحا الیہ انما الہکم الہ واحد. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اللہ یہ پیغام پہنچا رہے ہیں آپ کے ذریعے کہ میری طرف وحی کی جاتی ہے، اور وحی کی بنیاد، وہ سب سے بنیادی نقطہ وہ کیا ہے؟ انما الہکم الہ واحد، کہ جس کی تم نے عبادت کرنی ہے وہ صرف ایک ہی معبود ہے. اب اس بات کو وہ ماننے والے کب تھے؟ اس کے اوپر جواب کیا دیتے ہیں، بات کیا کرتے ہیں، اعتراض کیا ہے ان کا؟ اجعل الالہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب. یہ پیغمبر ہم نہیں اس کی بات کو ماننے والے. کیوں؟ یہ کہتا ہے سب معبودوں کو چھوڑ دو، ایک ہی پوجا کرو. کہتے ہیں ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی انوکھی بات ہے، ہم نہیں اس کو تسلیم کرنے والے. گویا نتیجہ کیا نکلا کہ نہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا، اور نہ آپ کے اوپر نازل ہونے والا پیغام، اللہ کی توحید، ایک اللہ کی عبادت، نہ اس چیز کو تسلیم کیا. اور بنیاد اگر آپ سمجھیں نا تو اس وقت مکہ والے، ان کے ہاں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و منزلت تھی، وہ آپ کی 40 سالہ زندگی ان کے سامنے تھی، اور آپ کی سیرت اور آپ کی تاریخ بتلاتی ہے کہ وہ لوگ آپ کے قدردان تھے. 40 سال تک انہوں نے آپ کی قدر کی ہے. فرق کب آیا ہے، اختلاف کس بات پہ ہوا ہے؟ جب آپ نے اس دعوت کو پیش کیا ہے قولوا لا الہ الا اللہ. حالانکہ یہ کوئی اختلافی بات نہیں ہے، یہ اس خالق کا حق ہے جو اس نے باور کروانے کے لیے، لوگوں کو سمجھانے کے لیے ایک پیغمبر کو چن لیا ہے، کیونکہ لوگ کئی ایک کے پجاری بن چکے تھے. اب سب کو چھوڑ چھاڑ کے ایک کا پجاری بنانا یہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خصوصی پیغام تھا، لیکن وہ اس پیغام کو تسلیم کرنے والے نہیں تھے. حالانکہ نام لیوا و ذات کے ہی تھے، اللہ کے ماننے والے، لیکن جو یہ پیغام آپ کو دیا گیا اس کو تسلیم نہیں انہوں نے کیا. اور آپ دیکھ لیں، پوری آپ کی زندگی پڑھیں، مطالعہ کریں، 40 سال تک
جب تک آپ محمد بن عبداللہ کی حیثیت سے رہے، لوگ آپ کے قدردان رہے، عزت کرنے والے تھے، احترام کرنے والے تھے، اعتبار کرنے والے تھے، اور ہر لحاظ سے آپ کی سپورٹ بھی کرنے والے تھے۔ حتیٰ کہ آپ پوچھتے ہیں کہ لوگوں، اگر میں کہوں کہ پیچھے سے دشمن آنے والا ہے اور وہ حملہ کرنے والا ہے، کیا تم میری بات کو مانو گے؟ کہتے بالکل مانیں گے، کیونکہ آج تک آپ کے منہ سے جھوٹ سنا ہی نہیں ہے۔ اب 40 سال تک پیارے پیغمبر نے جھوٹ نہیں بولا، اور وہ لوگ اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں، لیکن جو ہی آپ کہتے ہیں کہ قولوا لا الہ الا اللہ، کہتے نہیں، یہ بات تو بالکل حق نہیں ہے، یہ تو آپ کی غلط بات ہے، ہم نہیں تسلیم کرتے۔ اور سگا آپ کا چچا کل آنے والا ربیع الاول کی آمد ہے، ہم بڑی خوشیاں منانے والے ہیں، اور آج ان کے نام پہ تو ہم عید کا سما پیدا کرنے والے ہیں، لیکن اس بات کو بھی جانیے کہ جو چچا آپ کی آمد اور آپ کی پیدائش کے اوپر لونڈی تک کو آزاد کر رہے، ایسے موقع پہ وہ کیا بولتا ہے، کہتا ہے تب لک یا محمد الہذا جماعتنا، اے محمد تو ہلاک ہو جائے، نعوذ باللہ من ذالک، تو ہلاک ہو جائے، کیا اس مقصد کے لیے تو نے ہمیں یہاں جمع کیا ہے؟ حالانکہ سارے جمع ہو گئے ہیں، کوئی آپ کا احترام تو تھا نا، آپ کی آواز پہ لبیک کہا ہے، لیکن یہ کیا ہو گیا ہے کہ جب آپ نے یہ کہا ایک اللہ کے عبادت گزار بن جاؤ، تو یہاں تکلیف ہونا شروع ہو گئی ہے، اور یہاں تک سگا آپ کا چچا ہے جو آپ کی پیدائش پہ لونڈی آزاد کر رہے، ابو لہب اس کا نام ہے، خوبصورت ترین ہے، چہرہ اس کا شعلے مارتا ہے، سرخ سفید رنگ والا ہے ابو لہب، شعلوں والا، لیکن یہاں اس کو کیا ہو گیا ہے، ادھر لونڈی آزاد کر رہا ہے، یہاں کیا کہتا ہے تب لک یا محمد الہذا جماعتنا، تو ہلاک ہو جائے اس لیے تو نے یہاں ہمیں جمع کیا ہے۔ تو اس کے یہ بد دعا یا اس کے الفاظ، ان کا قطعی آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، لیکن جو اللہ پاک نے جواب دیا اس کا نقصان اسے پہنچ گیا۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب ہلاک ہو جائے، اس کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، اور وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ لہٰذا یہ فرق کرنا ہے کہ جو دعوت آپ لے کے آ رہے ہیں اس دعوت کو قبول کرنے والا کون ہے، اور وہی نجات یافتہ ہے، ورنہ جس کو وہ دعوت قبول نہیں ہے وہ آپ کی شخصیت کا انکاری ہو چکا ہے، وہ آپ کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لہٰذا ایمان سے پہلے اس بات کو تسلیم کرنا ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی جنس سے ہیں، آپ کی نسل کون سی ہے، آپ انسان ہیں یا فرشتے ہیں یا کوئی نوری مخلوق ہیں یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حصہ ہیں۔ حصہ مان لیا تو وہ جو عقیدہ توحید اللہ کے رسول لے کے آ رہے ہیں اس کا تو ہم نے رگڑا نکال دیا۔ ہم نے کس کو مانا؟ آپ کو ہم نے نبی مانا؟ نہیں، کوئی نبی نہیں مانا، کیونکہ جس نے عقیدہ توحید کا انکار کیا اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا۔ تو آج وہ انسان اس بات کا دعویٰ کرے جو عقیدہ توحید کا انکاری ہو، ایک اللہ کی عبادت سے باغی ہو، اور کہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا ہوں، یہ کبھی ہو نہیں سکتا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ پیغام دیا ہے، فرمایا ان کو بتلائیے میں بشر ہوں مثلکم، تمہاری مثل۔ اب اس کا ترجمہ کر لیں، کوئی اور ترجمہ بنتا ہے تو، کہ کہیں انسانوں کی نسل میں سے نکل کے آپ کوئی اور جنس بن جائیں۔ یوحا الیہ انما الہکم الہ واحد، میری طرف وہی آتی ہے تمہارا معبود اکیلا ہی معبود ہے۔ اب تم نے کرنا کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آمد کا مقصد، آپ کی بعثت کے مقاصد، وہ 3 بنیادی ہیں جو اللہ پاک نے اس آیت کے اندر نقل فرمائے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ آپ کے سامنے وہ ساری باتیں رکھی جائیں گی، لیکن ہم اپنی کو بنیاد تو بنا لیں، ہم کس کو ماننے والے ہیں، کیسے ہم نے تسلیم کیا، اور کس انداز سے ہمارا چلنے کا ارادہ ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان کو یہ بات سمجھا دو کہ عقیدہ توحید سب سے پہلے ضروری ہے، فاستقیموا الیہ۔ اب کرنے والا کام یہ ہے اللہ کی طرف رخ کرو، اللہ کی طرف توجہ کرو، یہ ہے کرنے والا کام جو پیغمبر رہنمائی کے لیے آیا، اس بات پہ لگانے کے لیے آیا کہ اللہ کی توحید کو مانو، اللہ کی طرف رخ کرو، رجحان کرو، اس کے ہو جاؤ، واستغفروہ، اور اس کی طرف رجوع کرو، اس سے بخشش طلب کرو، جو پچھلے گناہ ہو چکے ہیں ان کی معافی مانگ لو۔ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ، جو اس بات کو نہیں مانتا، عقیدہ توحید پہ نہیں آتا، وہ مشرک ہے، اور اللہ فرماتے ہیں مشرکین کے لیے بربادی ہے۔
ان کے لیے ہلاکت کا سامان ہے. تو لہٰذا یہ ہے نتیجہ ہمارے سامنے. ہم اصل میں نا ایک مقصد ہوتا ہے، تو مقصد جو ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا، اب اس کے اوپر بھی یہ توجہ طلب بات ہے، کیونکہ آپ کی ولادت اور چیز ہے، بعثت اور چیز ہے. ولادت سے لے کر کے بعثت تک کا دور، یہ آپ کا نبوت سے پہلے والا دور ہے، 40 سالہ زندگی ہے. اور بعثت سے لے کر کے آپ کی وفات تک 23 سالہ دور ہے، یہ آپ کی نبوت والی زندگی ہے، رسالت والی زندگی ہے. ہمارے لیے قابل عمل کون سی زندگی ہے؟ کس نے کس چیز کی قدر کی تو نجات پائی؟ اس نے جس نے 40 سالہ زندگی کو مانا، محمد بن عبداللہ کو مانتا رہا، خوشیاں مناتا رہا اور آپ اس کے ساتھ بڑی محبتیں کرتا رہا، اس نے نجات نہیں پائی جب تک اس نے محمد رسول اللہ کی بات نہیں مانی. وہ 23 سالہ جو دور نبوت ہے، جو اس کو تسلیم کرنے والا نہیں ہے، اس کی وہ 40 سالہ محبت بھی قبول نہیں ہے. یہ ہے بنیاد. اور اس کے اندر موٹی سی بات، سیدھی سی بات وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول ایک ہی پیغام لے کے آئے ہیں کہ ایک اللہ کے پجاری بن جاؤ، ایک اللہ کی عبادت. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا بنیادی مقصد ہے. نہ تو لوگ آپ کو اپنی عبادت پہ لگانے کے لیے آئے، نہ صرف اپنا آپ منوانے کے لیے آئے، بلکہ بنوانے کے لیے ایک ہی بات آئے کہ لوگوں قولوا لا الہ الا اللہ، اس بات کا اقرار کر لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے، اور کوئی اور کے اندر سب کوئی ہے. حتیٰ کہ انبیاء بھی کوئی اور کے اندر شامل ہیں، اور خود محمد کریم بھی کوئی اور کے اندر شامل ہیں. لیکن کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے سوائے ایک ذات کے جس کا نام اللہ ہے، اور وہ عرش کے اوپر مستوی ہے. تفلحو، فرمایا یہ کہہ دو گے، اس کے اوپر چل جاؤ گے، نجات مل جائے گی. تفلحو، فلاح مل جائے گی، کامیابی مل جائے گی. وَتَمْلِكُ الْعَرَبَ وَالْعَجَمَ، بلکہ اگلی خوشخبری بھی اللہ کے رسول نے سنا دی کہ دنیا کے اوپر حکومت بھی تمہاری ہوگی. یقیناً اللہ کے بندوں کی حکومت ان کا حق ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک جو بنیاد ہے، اللہ ہمیں اس کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. یقیناً عقیدہ توحید پختہ ہو جائے گا، انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دل و جان سے مانے گا، آپ کی تعلیمات کو لے کے چلے گا، تو پھر انشاءاللہ کوئی چیز اس کے لیے رکاوٹ نہیں ہوگی. پھر دنیا کے اندر بھی کامیابی اس کا مقدر بنے گی، اور آخرت کی کامیابی تو یقیناً اس کا بنیادی حق ہوگا. اللہ پاک ہمیں عقیدہ توحید کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی، اور بالخصوص محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کے اندر چلنے کی توفیق نصیب فرمائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.